بسم الله الرحمن الرحیم. کہ سیدنا ابو ایوب الانصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان، وہ فرماتے ہیں کہ کان رجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون، کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی اس دور میں صحابہ کرام قربانی کرتے تھے ایک بکری اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، پورے گھر والے جو وہاں رہتے ہیں ایک گھر میں جتنے، وہ ان سب کی طرف سے قربانی کرتے تھے اور وہ کھاتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے تھے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک گھر سے ایک ہی قربانی کرنی چاہیے، دوسری جائز نہیں ہے۔ آئیے میں اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، جو لوگ ماشاءاللہ پیسہ ہونے کے باوجود، بہت کچھ ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، یہ حسن درجے کی روایت ہے، مسند احمد میں ہے، جامع الصحیح میں ہے، کہ جو شخص وسعت پاتا ہے، طاقت پاتا ہے، پھر وہ قربانی نہیں کرتا تو ہمارے عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں۔ مثلا جیسے کون نہیں آتا؟ جو کافر لوگ ہیں، یہود و نصارہ ہے، تمہارا کیا کام ہے؟ اتنی سخت وعید فرمائے، آنے کی ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھو، قربانی تو کرتے نہیں ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اور جو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی، وہ ترمذی شریف کی تھی۔ تو آئیے میں آپ کو اس سلسلے میں پہلے تو دعا سنا دوں کہ آپ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ان ھذا منک ولک، یا اللہم ھذا منک ولک۔ بسم اللہ اللہ اکبر کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہم ھذا منک، تیری طرف سے ہے اور تیرے لیے۔ یہ ارواء الغلیل میں اس کو امام البانی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ بہت آسان ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم ان ھذا منک ولک۔ اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہم ھذا عنی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وعن اہل بیتی، اے اللہ یہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے۔ یا جن لوگوں کے قربانی میں گائے میں اونٹ میں شامل ہیں، آپ ان کی نیت کر لیں، یا پرچی لے کے اگر اللہم ھذا عنی وعن زاہد بھائی اور جاوید بھائی اور فلانے بھائی، اور سب کا نام لکھ دیں، سب کا نام آپ پڑھ لیں اور صبح کرتے بسم اللہ واللہ اکبر۔ آئیے اب آپ کو میں وہ فتویٰ سناتا ہوں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، اور لوگوں کے درمیان یہ اشکال اس لیے پیدا ہوا کہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر وہ یہی کہتے رہے کہ ایک ہی بہتر ہے، ایک ہی سنت ہے، لیکن پھر آخر وہ خود کہتے ہیں کہ اگر کوئی زیادہ کرتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے، جو کہ شیخ عثیمین کے استاد بھی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کیا اسلام نے قربانی کی تعداد محدود کی ہے؟ کم عدد ہے، کتنے اس کی تعداد ہونی چاہیے؟ تو آپ فرماتے ہیں فَأَجَابَ مَا فِيهِ تَحْدِيدٌ، کوئی تحدید نہیں، کوئی حد نہیں، جتنی مرضی۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یضحی بثنتین، آپ نے دو کیے تھے علیہ الصلاۃ والسلام، احداہما عنہ وعن اہل بیتہ والثانی عمن وحد اللہ من امت محمد، ایک تو آپ نے اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور ایک وہ لوگ جو اللہ کو اکیلا مانتے ہیں، اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، ان کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے نہیں، جو اللہ کی توحید کو مانتے ہیں ان کی طرف سے، امت محمد میں سے۔
امت محمد میں سے موحدین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے قربانی کی. فَإِذَا ضَحَّ الْإِنسَانُ بِوَاحِدَةٍ أَوْ بِثِنْتَيْنِ أَوْ بِأَكْثَرَ فَلَا بَأْسَ. وہ کہتے ہیں ایک کرے، دو کرے، اس سے زیادہ کرے، کوئی حرج نہیں.